ہارون رشید کے بیٹے کا واقعہ بہت سبق آموز واقعہ ہے، اس کو پورا سننے کی کوشش کریں کہ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی۔ وہ بہت کثرت سے اللہ والوں کی اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ کی مجلس میں آیا تو بادشاہ کے پاس میں وزراء امراء سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک معمولی کپڑا تھا اور سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو یعنی بادشاہ کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا ہے۔ اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کرے تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے۔ امیر المومنین نے بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے بات سن کر اپنے باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں پر قریب میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس پرندے سے کہا کہ اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر کہا یعنی پرندے سے کہا کہ اپنی جگہ چلا جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اپنی جگہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کرتے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر یہ لڑکا وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لی۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی اس کو دی کہ ضرورت کے وقت اس کو بیچ کر اپنے کام میں لے آنا۔ وہ لڑکا یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتے میں صرف ایک دن شنبہ کو کام کرتا یعنی سنیچر کو کام کرتا اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا اور 8ویں دن پھر شنبہ کو مزدوری کرتا اور مزدوری میں 1 درہم اور کچھ پیسے یعنی اس دانگ کا 6واں حصہ مزدوری لیتا، اس سے کم اور اس سے زیادہ نہ لیتا۔ 1 دانگ روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی۔ اس کو بنوانے کے لیے میں کسی مزدور کی کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے مجھے بتایا کہ یہ شخص بھی یعنی یہ لڑکا بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور اس زنبیل پر یعنی رحل پر قرآن شریف رکھی ہوئی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر وہ لڑکا پڑھتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹے مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں کریں گے، بے شک مزدوری کریں گے، آپ بتائیے کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا کہ گارے مٹی کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا کہ 1 درہم اور 1 دانگ یعنی کچھ پیسے مزدوری ہوگی، یہ لوں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ یہ 2 شرطیں لڑکے نے ابو عامر کے سامنے رکھی۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لی اور اس کو کام پر لا کر لگا دیا۔ میں نے مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کے برابر کام کیا تو میرا دل خوش ہو گیا اور میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دینے کا ارادہ کیا، لیکن اس نے شرط کے موافق زیادہ لینے سے انکار کر دیا اور 1 درہم اور 1 دانگ کا 6واں حصہ یعنی کچھ پیسے لے کر چلا گیا۔ وہ دوسرے دن پھر میں اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ میں نے لوگوں سے اس کا تذکرہ کیا اور لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ ایسی خوبصورت جوان لڑکا تھا، ایسی شکل تھی، وہ مزدوری کا کام کرتا تھا، کسی کو معلوم ہے وہ کہاں ملے گا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف سنیچر کو ہی کام کرتا ہے، سنیچر کے دن خالی مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ میں اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی اور کہ میں 8 دن تک صبر کر دی میں نے اور اپنے کام کو بند رکھا۔ سنیچر کے دن میں اس کی تلاش میں نکلا تو وہ اسی طرح بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھتا ہوا مجھے ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا تو اس نے وہی پہلی 2 شرطیں بیان کی کہ مزدوری کریں گے، اور وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پہلے سنیچر کو اس اکیلے نے 10 آدمیوں کے برابر کس طرح کام کر لیا،
اس لیے اس مرتبہ میں نے اس کے کام کو چھپ کر دیکھنے کا ارادہ کیا کہ میں اس طرح چھپ کر دیکھوں کہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے، اور اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا تو یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اینٹیں اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ والوں کی اس طرح غیب سے مدد ہوا کرتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ والا آدمی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے، اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں اتنے درہم کا کیا کروں گا، اور 1 درہم اور کچھ پیسے لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے شنبہ کو یعنی تیسرے سنیچر کو پھر میں اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی کہ ایک شخص نے کہ ایسی صورت کا لڑکا کسی نے دیکھا ہے، تو ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے اور فلانا جنگل میں یعنی ویران جنگل پڑا ہے، اس کے اندر وہ پڑا ہوا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کر دیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل میں ویران میں پہنچ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ دیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ، عمر ختم ہو جائے گی اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائے گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جاوے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اور یہ لڑکا اکثر قبرستان بھی چلا جاتا اور وہاں جا کر یہ کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزرتی ہے اور تم سے کیا سوال جواب ہوتے ہیں۔ اور اکثر یہ شعر پڑھتا: مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر، جب میری روح نکل جاوے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ تو اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے تو زندہ لوگ زیادہ مستحق ہے، اور یہ جواب بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب ہے۔ انہوں نے بھی اپنے انتقال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں مجھے کفن دے دینا، اور جب ان سے کپڑے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ لڑکے نے جو جواب دیا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی جواب دیا تھا، جس کو لڑکے نے جواب دیا کہ کفن تو پرانا ہو یا نیا، بہرحال بوسیدہ ہو جائے گا، آدمی کے ساتھ تو صرف اس کے عمل ہی رہتے ہیں۔ اور آگے پھر نصیحت کی لڑکے نے کہ جب میری روح نکل جاوے تو میری انگوٹھی اور لوٹا یعنی میری لنگی، جب میری روح نکل جاوے تو میری لنگی اور یہ میرا لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا یعنی بادشاہ سلامت تک پہنچا دینا، اور اس کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ کر دینا کہ ایک پردیسی لڑکی کی یہ میرے پاس امانت ہے، اور وہ آپ سے کہہ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جاوے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے موافق میں نے اس کو دفن کر دیا، اور دونوں چیزیں یعنی لوٹا اور لنگی قبر کھودنے والے کو دے دی، اور قرآن شریف اور انگوٹھی لے کر میں بغداد پہنچا، کیونکہ مجھے یہ وصیت تھی کہ میں ہارون رشید تک پہنچا دوں۔ تو میں بغداد پہنچا اور قصر شاہی کے قریب گیا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے سوار تھے۔ اس کے بعد اسی طرح یکے بعد دیگر 10 لشکر نکلے، یعنی ہر ایک میں تقریباً 1000 تھے، یعنی 1 لاکھ کا بڑا مجمع تھا وہ۔
یعنی لاسٹ 10ویں جتھے میں خود امیر المومنین بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا، امیر المومنین، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت یعنی رشتہ داری کا واسطہ، ذرا ٹھہر جائیے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکی کی یہ امانت ہے جس نے مجھے وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا کہ تو میرے بیٹی کی امانت ہے۔ تھوڑی دیر سر جھکایا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ باہر سے واپس مکان پر پہنچے تو محل کے پردے گرا کر دربان سے فرمائش کی کہ اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین نے آپ کو بلایا ہے، اس کا خیال رکھنا کہ امیر المومنین پر صدمے کا بہت اثر ہے، یعنی بادشاہ سلامت بہت غمگین ہے، فکر مند ہے۔ اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 ہی پر ٹھہر جانا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر المومنین بالکل اکیلے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر مجھ سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے، تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں اس کو جانتا ہوں۔ کہنے لگے کہ وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا کہ وہ گارے مٹی کی مزدوری کیا کرتا تھا۔ کہنے لگے کہ تم نے بھی مزدوری کروائی ہے؟ میں نے کہا، ہاں کروائی ہے۔ کہنے لگے کہ تمہیں اس کا خیال نہ آیا کہ اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت تھی، یعنی رشتہ داری تھی، کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اولاد میں ہیں؟ میں نے کہا، امیر المومنین، پہلے اللہ جل شانہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں۔ مجھے اس وقت اس کا علم نہیں تھا کہ یہ کون لڑکا ہے۔ مجھے اس کے انتقال کے وقت اس کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگا کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ کہنے لگے، اپنا ہاتھ لاؤ۔ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہے، اے وہ شخص جس کا مکان یعنی قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے، بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو مقدر کر دیتی ہے۔ اور وہ مسافر جو ایک چاند کا ٹکڑا تھا، یعنی اس کا چہرہ جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، یعنی اس کے بدن پر، بس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاند کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر ساتھ تھے۔ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی بھی نہ لوٹے گا، موت نے کم عمری ہی کے زمانے میں اس کو جلدی سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دل کی چین تھا، لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی۔ تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو عنقریب تیرا بوڑھا باپ بھی پینے والا ہے، بلکہ دنیا کا ہر ایک آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو۔ بس سب تعریف اسی وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے ہے۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی تو میں نے اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں ایک نور کا قبہ دیکھا جس کے اوپر ابر کی طرح نور پھیل رہی ہے، اور اس نور کے ابر میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا، ابو عامر، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے میری تجہیز و تکفین کی اور میری وصیت کو پورا کیا۔ میں نے اس سے کہا، یعنی میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ میرے بیٹے یہ تو بتا تیرا حال کیا گزرا، تیرے ساتھ کیا گزری؟ کہنے لگا، میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کر رکھی ہے جس کو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کبھی کسی کے دل و دماغ پر اس کا خیال گزرا۔ اور یہ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہے جو کسی نہ آنکھ نے دیکھی ہوگی، نہ کسی کان نے سنی ہوگی، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا ہوگا۔
اور یہ مضمون بھی قرآن پاک میں بھی ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، سورہ سجدہ کی آیت ہے۔ کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانے غیب میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ حق تعالیٰ شانو نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بھی دنیا سے اس طرح نکل آئے جیسا تو نکلا، یعنی میں نکل آیا، تو اس کے لیے یہی اعزاز و اکرام ہے جو میرے لیے ہے۔ صاحب روز کہتے ہیں کہ سارا قصہ مجھے اور طریقے سے بھی پہنچا ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ کسی شخص نے ہارون رشید سے اس لڑکے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بادشاہ ہونے سے پہلے لڑکا پیدا ہوا تھا، بہت اچھی تربیت پائی تھی، قرآن پاک بھی پڑھا تھا اور علوم بھی پڑھے تھے۔ جب میں بادشاہ بن گیا تو یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میرے دنیا سے اس نے کوئی راحت، کوئی فائدہ نہ اٹھائی۔ چلتے وقت میں نے اس کی ماں سے کہا تھا کہ اس کو یہ انگوٹھی دے دے، تو اس کی ماں نے وہ انگوٹھی اس کو دی تھی، اور اس انگوٹھی کا یاقوت بھی بہت زیادہ قیمتی تھا، مگر یہ اس کو بھی کام میں نہ لایا اور مرتے وقت واپس کر گیا۔ یہ لڑکا اپنی ماں کا بہت بڑا فرما بردار تھا۔ جس باپ کی دنیا داری سے یہ صاحبزادہ رنجیدہ ہو کر گیا ہے، یعنی ہارون رشید بہت نیک دل بادشاہوں میں ان کا شمار بھی ہے۔ دولت اور ثروت کے ساتھ لغزشیں تو انسان سے ہو ہی جاتی ہے، لیکن ان کے دینی کارنامے تاریخ کی کتابوں میں بہت کثرت سے موجود ہے۔ یعنی ہارون رشید بہت نیک دل آدمی تھا۔ بادشاہت کے زمانے میں 100 رکعت نفل روزانہ پڑھنے کا معمول تھا، مرتے وقت تک یہ معمول رہا ان کا، یعنی ہارون رشید کا، اور اپنی ذاتی مال میں سے 1000 درہم روزانہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ 1 سال حج کرتے اور 1 سال جہاد میں شرکت کرتے۔ جس سال خود ہارون رشید حج کو جاتے، اپنے ساتھ 100 علماء کو معاون کے بیٹوں کے حج کو لے جاتے، اور جس سال خود حج نہ کرتے 300 آدمیوں کو ان کے پورے خرچ اور سامان اور لباس وغیرہ کے ساتھ حج کو بھیجا کرتے تھے، جن کو خرچہ بھی بہت وسعت سے دیا جاتا تھا اور لباس بھی عمدہ سے عمدہ دیا جاتا تھا۔ ویسے بھی عطایا کی بہت کثرت ان کے یہاں تھی، اور سوال کرنے والوں کے لیے بھی اور بغیر سوال کے ابتداءً بھی علماء کا ان کی مجلس میں بہت اعزاز تھا اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ابو معاویہ زری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہے، مشہور محدث ہے۔ ایک مرتبہ ان کے ساتھ کھانا کھایا، کھانے کے بعد خود ہارون رشید نے ان کو ہاتھ دھلائے اور یہ کہا کہ علم کے اعزاز میں ہاتھ دھلا رہا ہوں، یعنی علم والوں کا، عالموں کا بہت عزت کرتے تھے ہارون رشید۔ ایک مرتبہ ابو معاویہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مناظرے کا تذکرہ تھا بیان کی۔ ایک شخص نے یہ کہہ دیا کہ ان دونوں حضرات کی ملاقات کہاں ہوئی، تو بادشاہ یعنی ہارون رشید کو بہت غصہ آیا اور یہ کہا کہ میری تلوار لاؤ، بددین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اعتراض کرتا ہے۔ یعنی ہارون رشید بادشاہ نصیحت کی باتوں پر بہت کثرت سے رونے والے تھے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ بہت سبق آموز واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ دیکھو اس میں تو ایک نوجوان لڑکا جو بادشاہ کا بیٹا تھا، 16-17 سال کی عمر تھی، کام پر گیا، لیکن کیا شرط لگائی اس نے کہ نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا اور اتنی مزدوری لوں گا۔ تو میرے نوجوان بھائیوں کو بھی نصیحت اس میں ملنی چاہیے کہ اپنی کمائی کے دھوکے میں نہ آ جاوے، اس دنیا کے دھوکے میں نہ پڑے، اپنے آخرت کا سامان بھی تیار کرے، نماز کے وقت میں نماز پڑھ لیا کرے، نماز کو نہ چھوڑے، نماز کو نہ قضا کرے۔ اور دیکھو یہ لڑکا بھی اپنے آخرت کے بارے میں کتنا فکر مند رہتا تھا کہ نوجوان تھا، 16-17 سال کی بھی تو عمر ہے، اور کتنا فکر اس کو آخرت کا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کے کام کی، نمازوں کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ اس ویڈیو کو پھر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو یعنی جامعۃ النور ڈی کو سبسکرائب بھی کر لیں اور خوب اس کو شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ ایسے واقعات ہر 3-4 دن سے انشاءاللہ اپلوڈ کیے جائیں گے۔ السلام علیکم۔